سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 70 میں آئے اگر کوئی شخص شرک سے بھی توبہ کر لے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دے گا. اگر کسی سے انجانے میں کوئی ایسی ایکٹیویٹی پرفارم ہوتی ہے آپ اسے سمجھائیں, ورنہ آپ تو اس ملک کے اندر رہ رہے ہیں کہ جہاں کروڑوں لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ ان کے سامنے قرآن کی آیت پڑھیں نا, قل انما انا بشر مثلکم, اور اس کا ترجمہ کر کے بتا دیں کہ اے نبی تم فرما دو کہ انسان ہونے میں میں بھی تمہاری طرح ہوں, یعنی ایز اے اسپیشی, مرتبے کے طور پر نہیں. تو آپ کو گستاخ رسول سمجھیں گے, حالانکہ قرآن کی آیت ہے. آپ لاکھ چیخیں کہ ہم مرتبے کی بات نہیں کر رہے, ہم جنس کی بات کر رہے ہیں, اسپیشی کی بات کر رہے ہیں, اس لیے تو آئیڈیل ہے وہ ہمارے لیے. سورہ بنی اسرائیل میں آئے گے اگر زمین پر فرشتے آباد ہوتے ہیں تو ہم فرشتوں میں سے پیغمبر بناتے ہیں. انسان آباد ہیں تو انسانوں میں سے پیغمبر آئیں گے. مرتبے کی بالکل بات نہیں ہو رہی. مرتبہ تو کوئی فرشتہ, کوئی جن, کوئی پیغمبر رسول اللہ کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ ایک الگ سے چیز ہے. آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایکسٹراآرڈنری کوالٹیز دی ہیں. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام اپنی پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھ لیتے تھے. آپ نے فرمایا تمہارا خشوع خضوع مجھ پر پوشیدہ نہیں ہے, نماز کی حالت میں تمہیں پیچھے سے دیکھ رہا ہوتا ہوں جب امامت کروا رہا ہوتا ہوں. حالانکہ آپ کی یہاں پیچھے آنکھ نہیں تھی, ان دو آنکھوں سے بھی ہم تو بس اس سے آگے 180 ڈگری تک بھی مشکل سے دیکھتے ہیں. نبی علیہ السلام کو 360 ڈگری کا ویژن نظر آتا تھا. یہ آپ کا معجزہ تھا. بخاری مسلم میں آیا نماز کسوف پڑھاتے ہوئے, سورج گرہن کی نماز, نبی علیہ السلام کچھ قدم چل کے آگے گئے, پھر آپ نے یوں ہاتھ بلند کیا, پھر واپس کیا. صحابہ نے کہا کہ ہم نے آپ کو آج نماز میں وہ عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے جو آج سے پہلے نہیں دیکھا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ میں نے جب نماز شروع کی تو مجھے اللہ تعالیٰ نے جنت دکھا دی, اور اس میں بھی انگوروں کا ایک گوشہ میں نے دیکھا. میں نے ارادہ کیا میں تمہارے لیے توڑ لوں, اور اگر میں توڑ لیتا تم ہمیشہ اسے کھاتے رہتے, کیونکہ جنت کی نعمتوں کو فنا نہیں ہے. آپ ایک دانہ توڑیں گے دوبارہ دانہ اگائے گا, کیونکہ جنت میں نہ صرف انسانوں کو موت نہیں بلکہ جنت کی کسی نعمت کو بھی موت نہیں ہے. جیسے ہی دانہ آپ کھائیں گے نیا دانہ اس کی جگہ اگائے گا, اسے موت نہیں آنی. تو پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے ارادہ ترک کر دیا. اب دیکھیں جنت 7 آسمانوں کے اوپر, آپ علیہ السلام کا مبارک ہاتھ زمین پہ کھڑے ہوئے وہاں پہ پہنچ گیا, دیکھ بھی لیا. تو نبی علیہ السلام کے مرتبے کو کوئی بھی ڈسکس نہیں کرتا اس حوالے سے, وہ تو آپ چھوڑ دیں. بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے, صلح حدیبیہ کے موقع پر جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو ایک پانی کا پیالہ پیش کیا گیا. پورے لشکر میں ایک ہی پانی کا پیالہ تھا. ظاہر ہے کہ وہ ریگستانی سفر کے اندر آپ کو پتا پانی ایک ایشو تھا. تو آپ علیہ السلام نے اپنا مبارک ہاتھ اس میں رکھا تو آپ کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے. اور یہ معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے سے بڑا ہے. وہ تو پتھر پہ آسا مار کے چشمہ جاری ہوتا تھا نا, یہ گوشت میں سے پانی نکل رہا ہے. صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہم لوگ اس وقت 1500 تھے, 1,00,000 بھی ہوتے نا تو وہ پانی زیادہ تھا. 1500 نے پانی پیا, جانوروں کو بلایا, مشکیزیں بھی بھر لیے, تب بھی وہ ایک پیالے کا پانی ختم نہیں ہوا. ابھی بھی اسی طریقے سے مسلسل پانی کے چشمے جاری تھے. تو نبی علیہ السلام کا یہ معجزے والا معاملہ, لہذا آپ کو جب ہم ڈسکس کرتے ہیں وہ اسپیشی کے طور پر ڈسکس کرتے ہیں. دیکھیں بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام وصال کے روزے رکھتے تھے, یعنی بغیر افطار کیے اگلا روزہ رکھ لینا. صحابہ نے رکھا تو ان کی تو حالت غیر ہو گئی. نبی علیہ السلام جلال میں آپ نے فرمایا ایکم مثلی, تم میں سے کون ہے جو میری مثل ہو سکے. اب صحابہ کو پتا تھا قل انما انا بشر مثلکم, لیکن انہیں پتا تھا یہ اس حوالے سے آیت نہیں ہے. آپ نے فرمایا کہ میں تو رات کے وقت اپنے رب کے ہاں ہوتا ہوں, وہ مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے. میرا سٹیٹس تو بالکل ڈیفرنٹ ہے. رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے وہ کوالٹیز دی ہیں جن کا کوئی لینا دینا نہیں باقی مخلوقات کے ساتھ. لیکن بہرحال آپ انسان ہیں اسپیشی کے طور پر. لیکن یہ ساری باتیں منوانے کے لیے آپ کو ایڑی چوٹی کا زور لگانا پڑتا ہے, آپ پہ گستاخی کا فتویٰ لگ جائے.